بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم۔ وہ شخص جو اللہ کو نہ مانتا ہو یا جس کو یقین اللہ تعالیٰ پر کم ہو تو اس کو کہیں کہ مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھے۔ دعا ہے یا ہیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جو ہی وہ مصیبت میں دعا پڑھے گا تو اس پر راز کھل جائیں گے اور اس کو یقین آ جائے گا کہ کوئی اوپر ذات ہے جو یہ ساری دنیا چلا رہی ہے۔ یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے سرمایہ ہے، برق رفتار ہے اور رحمت و عافیت کا پیغام ہے۔ اب اس کی وضاحت کے لیے ہم کچھ واقعات اپنی زندگی کے بیان کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی آمد تھی۔ میرا گزر مین سڑک سے ہوا۔ سڑک خراب تھی، مرمت کے لیے کھودی جا رہی تھی۔ ٹریفک کی وجہ سے فضا گرد آلود تھی۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ کچھ جگہ تھی جہاں سے متبادل راستہ تھا۔ گرد کی وجہ سے میں نے راستہ تبدیل کیا اور ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ آنے لگا۔ میرے آگے آگے دو سائیکل سوار تھے اور میں رفتہ رفتہ ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ آگے دور سے میں نے دیکھا کہ دو پولیس والے کھڑے ہیں۔ آگے سائیکل سوار بڑھتے گئے اور میں بھی بڑھتا گیا۔ دل میں خیال آیا کہ نہ جانے یہ پولیس والے کیوں کھڑے ہیں، لیکن پھر خیال آیا کہ کون سا ہم نے کوئی جرم کیا ہے، ہمیں انہوں نے کیا کہنا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ریلوے لائن کے ساتھ چلنا کوئی جرم ہوتا ہے۔ جو ہی وہ اگلے سائیکل سوار اور میں پولیس والوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے ہمیں روک لیا اور چالان کروانے کے لیے دوسرے پولیس آفیسر جو کہ پلیٹ فارم پر بیٹھا تھا کی طرف ہمیں بھیجا۔ راستے میں جاتے ہوئے میں نے یہ دعا پڑھ دی، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہم تینوں جب چالان کاٹنے والے پولیس آفیسر کے پاس پہنچے تو یہ دو سائیکل سوار کا واقف نکلا۔ وہ دوسرے پہلے سے موجود لوگوں کا چالان کاٹتے رہا۔ میرا نمبر آیا تو میرے آگے آنے والے سائیکل سوار میں سے ایک نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ پولیس افسر نے ہمیں کہا کہ تم جاؤ۔ اس طرح اللہ کی مدد اس آفت ناگہانی میں میرے پاس آئی اور میں اللہ کی قدرت پر سبحان اللہ کرتا آ گیا۔ اس سے لڑائی ہو گئی۔ اس نے مخالف کو خوب مارا۔ جب وہ گھر گیا تو اس کے والدین نے جب اسے دیکھا تو بڑے برہم ہوئے اور اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور میرے بھائی کو مارنے کے لیے ہمارے گھر کی طرف بڑھے۔ میرا بھائی تو انہیں نہ ملا۔ میں ایک دکان پر کھڑا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ ان کی تعداد 15 کے قریب تھی اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے سوٹے تھے۔ میں اکیلا اور کمزور اور اکیلا، بس میں نے فوراً یہ دعا پڑھ دی کہ یا حیّ یا قیوم۔ اب ہوا یہ کہ میں ان کے اندر سے گزر کر اپنے گھر آ گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا کر بچ جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انگلش کے ایک استاد نے سمری یاد کرنے کے لیے دی۔ اس نے 2 لائنوں کی صورت میں کلاس کو بٹھا دیا اور سمری یاد کرنے کے لیے کہا۔ میں بالکل آخر میں لائن کے بیٹھ گیا اور کوئی سمری یاد نہیں کر رہا تھا کیونکہ مجھے اتنی بڑی سمری اتنی جلدی یاد نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ استاد آئیں گے تو مار لیں گے۔ میں خاموشی سے آخر میں بیٹھا رہا اور سبق یاد نہیں کر رہا تھا۔ استاد نے مجھے دیکھا کہ یہ فارغ بیٹھا ہے اور اسے یاد ہوگی اور انہوں نے بس میں دل میں یہ دعا پڑھ رہا تھا، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ اب ہوا یہ کہ استاد کو خیال آیا مجھے فارغ بیٹھا دیکھ کر، یاد نہ کرتے ہوئے دیکھ کر کہ اس کو یاد ہوگا۔ اس نے فوراً مجھے بلایا اور کہا کہ ان لڑکوں سے سمری سنو۔ میں سنتا رہا اور لڑکوں کو مار پڑتی رہی اور میں اس مار سے اس پیریڈ میں بھی بچ گیا۔ رات کا وقت تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ کسی کالونی میں گیا۔ بارش ہوئی تھی، سائیکل اندر گلی میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے دوست نے مجھے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں اپنے دوست کا مل کر آتا ہوں۔ میرا دوست گلی میں سیدھا چلتا ہوا اپنے دوست کے گھر چلا گیا اور میں سائیکل کے پاس اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہوا کیا کہ ایک کتوں کا گروہ گلی سے نکلا اور میری طرف حملے کے لیے بڑھا۔ میں اکیلا کھڑا تھا، بچانے والا کوئی نہ تھا۔ میں
इन गुस्से में आए हुए कुत्तों को कैसे समझा सकता था कि मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। मुझे फ़ौरन दुआ का ख्याल आया। मैंने दुआ पढ़ दी और देखता क्या हूँ कि कुत्ते एकदम रुक गए। थोड़ी देर के बाद सड़क पर एक स्कूटर के आने पर उसके पीछे दौड़ पड़े। वापस हुए तो मुझे फिर गुमान गुजरा कि अब खैर नहीं, लेकिन वो मेरे इर्द गिर्द फिरते रहे, मुझे कुछ ना कह सके। मुझे वहाँ खड़े ऐसे महसूस हुआ कि मुझे वो ये देख नहीं पा रहे हैं, वरना कुत्ता अजनबी का कब दोस्त हो सकता है। कुछ देर बाद दोस्त आया और हम घर वापस आ गए। दुआ की अफादियत ने मुझे अल्लाह की मदद अता की और मैं उनसे बचा रहा, वरना शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता और मेरा काफ़ी गोश्त कुत्तों के का जुज़ुल बदन बन गया होता। इस तरह के बेशुमार वाक़यात कुत्तों से मुझे पेश आते रहे और मैं दुआ की वजह से अल्लाह की रहमत से बचा रहा। वाक़या नंबर 5, ज़िंदगी में खुद इबादत करना या सिर्फ खुद नेक काम करने से अल्लाह उस वक्त तक खुश नहीं होता जब तक दूसरों को भी नेकी का हुक्म ना दिया जाए, तबलीग ना की जाए। मैं इस दुआ की अफादियत के बारे में दूसरे लोगों को बताने में हरीस रहता था। इस तरह मैंने अपने एक अज़ीज़ साकिब खान को इसकी अफादियत बताई। उसके साथ भी एक वाक़या पेश आया, आपकी खिदमत में वो पेश करते हैं। साकिब का छोटा भाई 10वीं क्लास में पढ़ता था। किसी वजह से उसका स्कूल से नाम खारिज हो गया। साकिब उस्ताद साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। दोबारा नाम दाखिल कराने के लिए उस्ताद ने इनकार किया और हेडमास्टर साहब के पास साकिब को भेज दिया। साकिब ने हेडमास्टर साहब की मेज़ पर दरख्वास्त रख दी। हेडमास्टर साहब ने भी इनकार कर दिया। इतने में हेडमास्टर साहब के पास कोई और मेहमान आ गया। साकिब ने क्या किया कि उसने ये दुआ या यूं या कयूम पढ़ दी और साकिब का कहना है कि मैंने दरख्वास्त दोबारा हेडमास्टर के सामने पेश की। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए और दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए। इस तरह ये मुश्किल उनकी भी हल हो गई। आप भी इस दुआ को देखें, दुआ को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ये बरक रफ्तार है और कितनी मुसीबत में ये काम आने वाली दुआ है। वस्सलाम।